سورۃ اللہب. سورۃ اللہب تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورۃ اللہب ترجمہ کنز الایمان. تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا. اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا. اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ, اور اس کی جورو لکڑیوں کو گٹھا سر پہ اٹھاتی, اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا. سورۃ اللہب. تفسیر. ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, سورہ لہب ایک ایسے کافر شخص کے بارے میں ہے کہ جس شخص کے لیے یہ بات کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی اور گستاخی کی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھپڑ مارا تھا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضور کو نہیں بلکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نکاح اس کے بیٹے دونوں بیٹوں سے ہوا تھا. تو ایک صاحبزادی کو اس نے طلاق دلوائی اپنے بیٹے سے کہہ کر, دوسری صاحبزادی کو بھی اس نے طلاق دلوائی, مگر ساتھ ہی اس نے بے ادبی بھی کی, گستاخی بھی کی. اور وہ جو گستاخی اس نے کی, اس گستاخی کی وجہ سے چونکہ دونوں بیٹوں سے کہا کہ بھئی طلاق دو, تو دونوں بیٹوں نے طلاق دی. تو تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کہا کہ اب حضور کی بیٹیوں کو چھوڑ کر تو کوئی اور کسی کافر کی بچیوں سے نکاح کرائے گا, تیرے یہ دونوں بیٹے برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. تو ایک معنی یہ بھی ہے. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تیری طاقت ختم ہو جائے گی, تو بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. اور واقعی ابو لہب کے ساتھ ہوا. عرب کے اندر سب چیزیں قبول ہوتی ہیں, لیکن کسی کو چیچک نکل آئے نا تو وہ اس سے بہت نفرت کرتے. اور ہوا یوں کہ سورت کے اترنے کے بعد ابو لہب کو چیچک نکلی, اور پھر اتنا گندی اس کے ساتھ وہ سلوک ہوا کہ گھر والے بھی بچے بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ جورو اس کے کام نہ آئی, اور اس کے بعد وہ ایڑیاں رگڑ کے مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کو قبر بھی نہیں کھودی گئی, بس ایک گڑھا کھود کر تو دور سے بڑے بڑے بانسوں اور ڈنڈوں کے ساتھ اس کی لاش کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں پھینک دیا گیا. بچوں نے ایسے کیا تو اس کے وہی اولاد اس کے کام نہ آئی. جب اس نے حضور کا نہ ہوا تو پھر اس کا اپنا بھی کوئی اس کا نہ ہوا. اس کی بیوی کا بھی یہی حال ہوا. وہ جا کر کانٹے لاتی تھی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رات کو نماز پڑھنے خانہ کعبہ میں آتے تھے نا, اندھیرا ہوتا تو وہ کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ سجدے میں جائیں گے تو آنکھوں میں کانٹے چبھیں حضور کو. اتنی دشمنی کرتی تھی. اللہ پاک نے اس کے لیے بھی فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, لکڑیوں گٹھا سر پہ اٹھاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا. وہی ہوا ایک دن اس نے بہت بڑا لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور اپنے گلے میں جو ہے نا وہ اس کو ایسے اپنے موڈے میں پہنتی تھی, پہن کے اٹھاتی تھی. اس نے جیسے کسی چٹان کے اوپر رکھ کر اس کو اٹھانا چاہا, بہت بڑا وزنی تھا, تو بس پیچھے سے وہ جو ہے نا وہ لکڑی کا جو گٹھا تھا وہ چٹان کے دوسری طرف چلا گیا. ایک دم وہ رسا چھال کا جو ہے نا اس کے گلے میں آ کے پھنس گیا. اب کوئی وہاں دیکھنے والا ہی نہیں تھا, جنگل تھا. یہ وہیں پر لٹکی تھوڑی دیر بعد تڑپ کے مر گئی. پھر سارا دن اس پہ دھوپ پڑتی رہی. شام کو جب یہ نہ آئی تو پیچھے گھر والے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا وہ ایک چٹان کے ساتھ لٹکی پڑی اور گلے میں کھجور کا رسا. تب پتہ چلا محمد پہ کلام اترتا ہے تو سچا ہی کلام ہے. پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کھجور کا رسا جو ہے نا اس کے گلے میں پڑے گا. تو یہ غیب کا علم ہے, غیب کی باتیں ہیں, لیکن پہلے سے بتا دی گئیں. تو یہ واقعہ ہوا اس کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب نصیب فرمائے, بے ادبی سے بچائے. اب ابو لہب کے بارے میں دو باتیں تو میں ضرور کروں گا. ایک بات یہ کہ جب اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی تو پھر لوگ سورت تبت یدا ابی لہب پڑھتے تھے, تو اس کی بیٹیوں نے حضور کو جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئی ہیں, اب یہ تبت یدا ابی لہب کی صورت پڑھی جاتی ہے, اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا, فرمایا دیکھو جب ان کی بیٹیاں سن رہی ہو نا تو تم یہ صورت نہ پڑھا کرو.
کیا رحمت ہے حضور کی، قرآن ہے. فرمایا اس کی بیٹیاں اگر سن رہی ہوں نا تو تم نہ پڑھا کرو. اس سے پتا چلا کہ رواداری اور محبت کا دین ہے اسلام. اس حد تک وہ دشمن تھا، اس نے حضور کی بچیوں کو طلاق بھی دلوائی اور بہت بڑے ظلم کیے، لیکن جب اس کی اپنی بچیاں مسلمان ہو گئیں تو حضور نے فقط سورت پڑھنے سے بھی ان کا دل اگر تنگ ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، حضور نے فرمایا نہ یہ سورت نہ ان بچیوں کے سامنے نہ پڑھا کرو، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے باپ کا مسئلہ ہے. ادھر یہ وہی ابو لہب ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی سورت آئی ہے اور اتنا بڑا اس کے بارے میں یہ بات آئی ہے، لیکن بخاری شریف بتاتی ہے جب یہ مر گیا، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کس طرح مرا تھا، اس کو کس طریقے سے قبر ڈالا گیا. اس کے مرنے کے بعد اس کے ایک بھائی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چاچا ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو. تو میں نے کہا ابو لہب کیا حال ہے، کیا گزر رہی ہے؟ کہنے لگا بہت سخت، قبر بڑی سخت ہے، قیامت بڑی سخت ہے، قبر بڑی سخت ہے، میں بالکل بس سخت ترین عذاب میں ہوں، کوئی سہولت نہیں ہے اور کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، سخت ترین عذاب ہوتا ہے. البتہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میری 2 انگلیوں سے مجھے پانی دیا جاتا ہے، اس سے مجھے ٹھنڈک مل جاتی ہے. ابو لہب وہ انگلیوں سے کیوں ٹھنڈک ملتی؟ کہا میں نے بھی فرشتوں سے پوچھا کہ ان 2 انگلیوں سے مجھے کیوں ٹھنڈک دیتے ہو؟ کہا جب میرا محمد پیدا ہوا تھا تو محبت کی دائی سویبہ تیری لونڈی تھی نا، تو وہ دوڑتی دوڑتی تجھے خبر دینے گئی تھی، مبارک ہو چچا تمہارے یہاں بھتیجا آیا ہے، یتیم بھائی، یتیم بھتیجا ہوا ہے، وہ مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے، محمد نام رکھا گیا ہے، آپ کو مبارکباد دینے آئی ہوں. تو نے تو بھتیجا ہی سمجھ کر کہ بھتیجا ہوا ہے، یتیم بھتیجا ہوا ہے، تو نے اس کے یتیم بھتیجا ہونے کا میلاد منایا، خوشی کی. تو نے اپنی ان 2 انگلیوں سے کہا جا تو آج کے بعد آزاد ہے. تو نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، ان 2 انگلیوں کو میرے محبوب کی خوشی میں استعمال کیا تھا، انہی 2 انگلیوں سے تجھے ہم میلاد کا بدلہ اور جزا دیتے ہیں. یہ بات لکھنے کے بعد ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، شارحین بخاری علامہ عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ اتنا اللہ کی نظر میں مقبول عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ اگر ایک کافر جس کے حق میں خدا نے خود تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل کی ہے، وہ حضور کو رسول سمجھ کر تھوڑا ہی، وہ بھتیجا سمجھ کر اس نے خوشی منائی تھی، تو بھتیجا سمجھ کر اگر خوشی منائے تو بھتیجا سمجھ کر خوشی منانے کی صورت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی منانے کا عمل، اجر اور ثواب کافر کو بھی ملتا ہے، جبکہ کافر کسی بھی اجر و ثواب کا مستحق نہیں، قرآن کی نص گواہ ہے. لیکن یہ صرف میلاد مصطفیٰ کی خوشی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی کافر نے بھی منائی، اس کو بھی ثواب مل گیا، اس کو بھی اس کی برکات مل گئی، اس کو بھی کافر کو بھی قبر میں ٹھنڈک مل گئی. اگر ایمان والا کلمہ پڑھنے والا نبی کا میلاد منائے گا تو پھر اسے کتنے بڑے ثواب اور کرم نصیب ہوں گے، اور ان کو اللہ کا رسول سمجھ کر میلاد منائے گا، ان کو بے مثل و بے مثال سمجھ کر میلاد منائے گا تو کتنا کرم ہوگا.